انسانوں کی صحیح ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہے۔ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ کوئی بات نہیں کہ اس مفکر نے کیا کہا اور بات کیا ہے۔ نہیں مولانا، عموماً ایسی باتیں ہوتی نہیں، سود کے حوالے سے ہے، نظام مملکت کے حوالے سے ہے، اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اسلام نے کچھ اصول بتائے ہیں، لیکن وہ یہی بات کہتے ہیں کہ اسلام نے کوئی واضح اصول نہیں بتائے۔ نہیں، اصول جو ہوتا ہے اس سے زیادہ واضح بات کیا ہوتی ہے؟ ایک گرج سکھا دیا، گھر نشہ اور چیز حرام، ایسی کہ قیامت تک جتنی چیزیں نکلیں گی، اگر ہوتا شراب حرام ہے، افیون حرام ہے فلاں، تو یہ تو گنتی کی چیزیں ہوتی، کوئی نئی چیز نکلاتی وہ کہتا ہے اس کا تو ذکر ہی۔ کال کے بعد بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا مولانا کا سوال ہے کہ یہ جو حکومت پیسے دے رہی ہے 1000 روپے، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے میاں بہت بیمار ہیں، ٹھیک ہے، اور 5 بچے ہمارے ساتھ کھانے والے ہیں، ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ نے گرین سیل فنڈ شروع کیا جی غریبوں کی مدد کے لیے، تو بہن یہ پوچھ رہی ہیں کہ وہ 1000 روپیہ جو گورنمنٹ ہمیں دینا چاہتی ہے، تو کیا ہم بطور مستحق اس 1000 روپے کو وصول کر سکتے ہیں جبکہ ہماری ضرورت بھی ہے؟ پتہ نہیں بہن اس کے بارے میں پوچھ رہی ہے، تو فنڈ کوئی نا کہ شہباز شریف اپنا شروع کر رہا ہے، یہ اپنے کر رہے ہیں۔ ایک وہ ہے نا جو ایک باقاعدہ بینک کیمپ کی ہوا ہے کہ جہاں بوڑھے، بیوائیں اور پینشن یافتہ لوگ اپنی رقم جمع کرا دیتے ہیں۔ وہ تو پیسے نہیں دیتے، نہیں دیتے ہیں، نہیں وہ تو آپ ہی کے پیسوں پہ کچھ انٹرسٹ دیتے ہیں، آپ وہی بات نہیں، وہی میں کہتا ہوں پوچھ رہی ہیں کہ زیادہ اس کا پوچھتے نا لوگ کہ ہم راشن والے جو ہیں آپ کو 1000 روپے دے رہے ہیں؟ حکومت نے نکالا نہیں ایک پروگرام کے وہ ہر انسان کو دے رہی ہے، ہر ضرورت مند کو دے رہی ہے، حقدار کو دے رہی ہے وہ۔ دے لیں کوئی بات نہیں، آپ کا حق اور یہ اس طریقے سے کوئی ہماری ویسے مدد کرنا چاہے وہ بھی کرے مدد تو آپ لے لیں، آپ کے پاس بچے ہیں، آپ بھی کیونکہ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نہیں کوئی مدد کر سکا ہے تو آپ پھر جو حکومت دیتی نا لے لیں، کھلے دل سے لیں، اور ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بھائی کو بھی شفا بخشے، آپ لے لیں، آپ کا حق بنتا جائز ہے جی۔ آج کل لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے بعض بینکوں نے اپنے نام کے ساتھ اسلامی کا لفظ لکھا ہوا ہے، جبکہ ان کے تمام تر معمولات اور معاملات بالکل دیگر سودی بینکوں کی طرح ہیں، ان سے کاروبار کرنا کیسا ہے؟ نہیں وہی بات اصول کی ہو رہی تھی کہ جب غور سکھا دیا جائے نا تو پھر کتابوں کی کتابیں اس میں آ جاتی۔ جب حضور نے سکھا دیا کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کر جو تم اپنے لیے پسند کر، اب کروڑوں مسئلے حل ہو گئے۔ جو بھی سوال پوچھنا مجھ سے نہ پوچھیں، اپنے سے پوچھیں کہ اگر آپ کو یہ صورتحال پیش آتی تو پسند کرتے یا برا مناتے۔ تو اسلام اس طرح ضرورت پوری کرتا کہ جب اس نے کہا کہ کوئی آدمی پیسے کے ذریعے پیسہ نہیں کما سکتا، پیسہ کسی کام میں انویسٹ کرے اس سے کروڑوں گنا آ جائے وہ ربا فائدہ، اور دوسرا جو ہے سود۔ سیدھی بات، پیسہ ہی صرف دے کر آپ نے کچھ نہیں اور کرنا، پیسہ ہی آ جانا کسی طریقہ سے، یہ ہے سود۔ چھوٹی سی بات ہے، اس میں کیا پیچیدہ، مفتیوں کے پاس جانے کی کیا بات؟ اگر آپ نے صرف پیسہ لگایا ہے، آگے کچھ نہیں اس سے کاروبار کیا، نہ کوئی کارخانہ نہ دکان، نہ پیسہ دے کر پیسہ لے رہے ہیں جیسے یہ بانڈ لیتے ہیں، سب حرام۔ کیسی غور کی بات ہے؟ قیامت تک کے مسئلے حل ہو۔ نہیں ٹھیک ہے، یہ شک صدر بینک جو ہے نا کوئی کار وہ نہیں خریدنا چاہتا، نہ اس کو کار کی، میں بینک کہتا لیتا ہوں آپ کو کرائے پر دیتا ہوں، آپ کیا بینک کا تو مقصد ہی نہیں ہو کار لینی، نہ ان کو کوئی ضرورت نہیں، ایک چلاکی ہے۔ جائز یہ ہے کہ آپ خرید کر اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، وہ ہوتا ہے تجارت جی۔ وہ تو مولانا میں نے بھی ان سے پوچھا تھا کہ اگر میں آپ سے کار لیتا ہوں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے مجھے کرائے پہ دی ہے، اور میں 15 دن کے لیے عمرے پہ چلا جاتا ہوں یا بیرون ملک چلا جاتا ہوں، یا جیسے میرے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا، میں مہینے بھر کے لیے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے گاڑی، تو اس حالت کے اندر کیا بینک میرے ساتھ کوئی آسانی اور کوئی کرے گا؟ وہ کہتے کہ نہیں، کیونکہ ایک معاہدے کے ہم اور آپ کوئی نہیں بالکل لوٹ رہے جی۔ یہ شک صدر کا ایک واقعہ مولانا، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھائی نے پوچھا ہے کہ اس کی حقیقت اور اہمیت کیا ہے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ کتنی دفعہ پیش آیا؟ یہ شک صدر جو ہے نا کہ آپ کا سینہ مبارک جو ہے نا وہ چاک کیا گیا، پھر اس کو آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا، پھر بند کر دیا گیا، یہ کئی لوگوں نے تو اس کے بہت ہی قصے بنا ڈالے کہ 5 سال کی عمر میں ہوا، پھر 10 سال کی عمر میں، پھر 20، پھر جس دن نبوت ملی 40، پھر معراج کی رات، انہوں نے 5 بنائے، باقی سب کے ہیں بے اثر ہیں، 2 جو ہے نا ان میں کچھ جان ہے جی یہ سن لیں گے۔ ویسے ہی ہمیں متوجہ تھا۔ اچھا متوجہ کر رہا، ایک ہے 5 سال کا کہ حضرت حلیمہ کے پاس جب آپ پرورش پا رہے تھے وہاں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جو آپ کے رضائی بھائی تھے حلیمہ کے بچے، تو بکریاں چرا رہے تھے، آپ ان کے ساتھ وہاں ہی آئے، 2 آدمیوں نے لٹایا، سینہ چیرا، وہ بچے روتے ہیں، گھر آئے، انہوں نے کہا ماں کوئی بندے آئے، انہوں نے بھائی کو مار دیا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں جی ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ پوچھیں بہن۔ جی آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس طرح گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ اچھا جی تو برتن کپڑے وغیرہ حتیٰ کہ باتھ روم کا ٹب تک لے گئے ہیں، سویٹر کپڑے سارے شو کیس کے لے گئے ہیں، اور گھر میں پریشانی بہت زیادہ رہتی ہے، اور ایک روزے میں بھی برکت نہیں ہے۔ اور یہ بتائیں پتہ لگ سکتا ہے کہ پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کون ہے؟ یہ تو تھانے والے یہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ بھی کیسے ہوا، کہاں گیا اور کس نے کیا۔ یہ اگر ہم بتا سکتے تو اتنے تھانے اور پولیس اور اتنی عدالتیں حکومتیں کیوں بناتی؟ ایسا نہ بیٹھ جاتا کہ کروڑ روپیہ دے رہے جو چوری کرے بتا دیا کر۔ ایک یہ بتا سکتے ہیں کہ گھر میں ہمارے نا برکت نہیں ہے، ایک آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، دوسرے آپ ٹھگوں کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، وہ لوٹ کے ہاں بتائیں کیا بتانا کیجیے۔ جی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ گھر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ نہیں وہ چیزیں تو ٹھیک ہیں کہ بے برکتی ہے، تو ایسی باتیں تو انشاءاللہ ملے، اس کے لیے جمعرات کا دن ٹھیک ہے نا، وہاں مسجد میں ملیں یا فون کریں تو پھر بتائیں نا، یہ تو مسائل کے لیے ہے نا کہ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں۔ جمعرات کے دن ملا کریں۔ ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر۔ مولانا شک صدر کے متعلق آپ بات۔ شک صدر کا کہہ رہا ہوں کہ 5 سال کی عمر میں وہ ٹھیک ہے، کچھ مسلم شریف کی روایت، مگر میں نہیں اس کو مانتا، ہے ذکر ضرور جو ہے نا معراج کی رات وہ پڑھتا، یعنی ایک ہی دفعہ ہوا؟ میں ایک ہی دفعہ مانتا۔ یہ بچپن کی باتیں جو نا اس لیے نہیں مانتا میں کہ ایک تو اس کے راوی بھی اتنے مضبوط نہیں ہوں بھی، تو یہ قرآن کے خلاف بات ہے۔ قرآن کہتا ہے آپ کو وہی آنے تک وہم و گمان بھی نہیں، اس لیے میں وہ سب روایتیں جن میں آتا نا فلاں عیسائی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، کسی کو نہیں مانتا۔ قرآن کہہ رہا ما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، تجھے توقع ہی نہیں، اور اسی لیے آپ پہلی وہی پر اتنے گھبرائے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا بے شک کتابوں میں لکھی ہیں، ان کو منکر کہنا چاہیے، قرآن سے ٹکراتی ہیں، نہیں ماننا۔ اب یہ ضرور جو کہتے ہیں کہ جب 5 سال کی عمر میں سینہ مبارک چاک کیا تو فرشتوں نے ایک لوچڑا نکال دیا اور کہا یہ تجھ میں شیطان کا حصہ تھا، ہم نے نکال دیا۔ میں کہتا ہوں یار آنکھیں بند کر کے ماننا، روایتوں کو مانتے پھرو، کوئی بات ہے کرنے کی کہ وہ شیطانی جو دوسرا تھا وہ اگر فضول تھا تو اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا تھا، اور اگر ضروری تھا اور ضروری ہے، نبی میں سے اگر وہ نکال دیا جائے تو اس کی نیکی کیا ہے؟ ہم میں سے اگر شہوت نکال دی جائے اور ہم زنا نہ کریں تو میاں صاحب آپ انصاف کریں، ہمارا کیا کمال ہے؟ سارے ولی بن سکتے ہیں۔ یہی تو کمال ہے کہ لوسڑا رہے اور نبی کو بھی تنگ کرے، جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے خوف خدا نہ ہوتا تو موقع۔ بڑی پیاری مثال دی ہے مولانا عبدالمجید دریابادی نے کہ اگر گوشت پکا ہوا خوشبودار جی نہ چاہے کھانے کو تو یہ تو بیمار ہونے کی جی چاہے، مگر یہ سمجھ کر کہ میرے لیے حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں خوبصورت عورت ہو رہا حضرت یوسف کا دل ہی نہ کرے، کوئی کمال نہیں، نہ مرضی ہے۔ اگر شاید تنگ کر رہی ہے، جوان ہے، حسن ہے، مگر کہتا معاذ اللہ، توبہ توبہ میں یہ کام کر رہا، بہادری تو یہ ہے۔ تو رسول اللہ میں سے جب حصہ ہی نکال دیا کیا رہ گیا پلے؟ اس لیے کوئی بات معراج والی ٹھیک ہو، اس میں دوسرے راستے نکالنے کی کوئی نہیں، وہ میں پھر سمجھاتا ہوں، وہ بالکل معقول بات پھر آ گئی ہے، یعنی ہاں پھر سمجھانا ہے وہ